السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کیا کہیں گے, ابھی آپ نے وزٹ کیا ہے اس حوالے سے, کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا مجھے لگا ہے, اسپیشلی ڈاکٹر شجاع کا یہ 24th میڈیکل کیمپ ہے سوسائٹی آف پاکستانی ڈاکٹرز کا, اور ایس پی ڈی کے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہر سال یہ اس طرح کا کیمپ لگا کے پاکستان کا نام روشن کرتی ہے, اور جس میں ابھی دیکھیں کتنا اچھا ٹرن اوور ہوا ہے کہ کافی زیادہ لوگ اسپیشلی پاکستان سے علاوہ اور بھی باقی نیشنلٹیز کے وہ آئے ہیں یہاں پہ, اور اتنا رش ہے کہ وہ جو پلان تھا اس سے زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر اس کو ویلکم کیا ہے. اور سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, جس سے ڈاکٹر شجاع بھی بتا رہے تھے کہ صبح انہوں نے ایک پیشنٹ کا چیک کیا جس کا بلڈ پریشر 200 پہ تھا اور اس کو بھی نہیں پتہ تھا, تو یہ اسکریننگ کا ایک بڑا اچھا موقع ملتا ہے جس میں پیشنٹ کی کوئی ارلی ڈیزیز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کو آگاہی ملتی ہے. تو بیسکلی اس کا مقصد اس سارے کیمپ کا آگاہی دینا ہے ہماری اپنی کمیونٹیز کو, اور بھی باقی جو حضرات ہیں جو لیبر ہیں, جو بلو کالرڈ ورکرز ہیں, ان کے لیے اسپیشلی جن کو اپنے ہیلتھ کے بارے میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی. اور ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ ایفرٹ کر رہی ہیں, ایک سافٹ ڈپلومیسی پلے کر رہی ہیں یہاں پہ کویت میں, جس میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, جس میں ہماری ایک جو ہمارے اندر ایک کمیونٹی چیریٹی کا ایک جذبہ ہے اور ایک انسانی خدمت کا ایک جذبہ ہے ایک پاکستانیت میں ہوتے ہوئے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور کویت کے اٹ سیلف میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جب کووڈ کا دور تھا 21 میں, کویت نے جب ہم سے ڈیمانڈ کی تو پاکستان نے امیجیٹلی ڈیسائیڈیڈ ٹو سینڈ دیئر ڈاکٹرز اینڈ نرسز ٹو کویت, اور ہمیں کویتی بھائیوں کے لیے سپورٹ کے لیے, کیونکہ اس ٹائم پہ اف یو ڈو نو کہ پاکستان کو خود ایک بڑی مشکل دور سے گزر رہا تھا. ہماری پاپولیشن 250 ملین ہے, اینڈ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہمارے لیے بھی بڑے اس ٹائم پہ چیلنجز تھے, بٹ یہ ایک ہماری کنٹریبیوشن ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمارے ایز اے پاکستانی اور ہمارے کنٹری نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم جتنا فلائی کام کر سکتے ہیں وہ کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں, باقی نیشنز کی ہیلپ کریں. اور یہاں پہ جس طرح یہ کیمپ ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹر شجاع ان کی ٹیم کا کمٹمنٹ کی یہ ایک بڑی اچھی کمٹمنٹ ہے کہ وہ ہر سال اس کو کنٹینیوسلی چلاتے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ویسے ہی جنرلی ساری پاکستانی کمیونٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, خواہ جس فیلڈ میں ہیں, کوئی سوشل پلیٹ فارم پہ, کوئی میڈیا سے تعلق ہے, کوئی ہیلتھ پروفیشن سے یا دوسرے پروفیشن سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نہ صرف اپنی حاضری انشور کی ہے بلکہ اپنی خدمات بھی پیش کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور سوشل میڈیا تو ظاہری بات ہے ایک ایسی ورسٹائل فیلڈ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی دنیا کا خاص کر سوشل ریلیٹڈ کوئی بھی کام چلتا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ سوال بڑا اہم میں آپ سے پوچھوں گا کہ ویسے جو 6 days آپ جاب کر کے پھر فرائیڈے کو ایک ریسٹ والا دن ملتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ گزارا جائے, آپ یہاں پر کاری خیر کے کام میں, یہ کیسی فیلنگ ہے, یہ کہاں سے یہ موٹیویشن آتی ہے؟ اچھا, یہ آپ کی جو بات ہے نا کہ ایک دن ہمارا ریسٹ ہے, ہمارا کوئی دن ریسٹ نہیں ہے. اچھا, وہ ہمارا یہ صورتحال ہوتا ہے کہ 4 دن ہمارا خفارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اگر انکلوڈ کیے جائیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ٹائم صرف ہم مہینے میں 2 دن ہوتے ہیں. مگر ظاہری بات ہے وی یوز ٹو, اگر داخلیہ والے یوز ٹو ہے تو ہیلتھ والے ایک اسینشیل سروسز کے طور پر ان کے لیے ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کتنا آرام کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا آئسولیٹڈ لائف ہے. ظاہری بات ہے وہ اپنے پروفیشنل کاموں میں لگا رہتا ہے. تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں. اور جہاں تک اس اسکیم کا تعلق ہے تو یہ کام تو بہت مطلب ہے کہ کسی وقت میں ہم 3 بار کرتے تھے سال میں, اب 2 بار کر رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت کامیابی سے لوگوں کا ایک مطلب ہے کہ فیوریٹ ایونٹ ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ہم سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ کب آپ کا نیکسٹ وہ ہوگا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے, اور اس میں یہی ہے کہ ایک تو ہماری ایک انسانیت کا جو جذبہ ہے, دوسرا پاکستانیت کا جو جذبہ ہے, اور تیسری ماشاءاللہ ہیلتھ پروفیشنل کی اتنی زیادہ تعداد ہو گئی ہے کہ جو پہلے ہم مشکل میں تھے کہ ہمارے پاس مطلب ڈفرینٹ فیلڈز ہے. ڈرمیٹالوجی میں کوئی بندہ نہیں ہے, آئی میں کوئی بندہ نہیں ہے, یہ رومیٹالوجی میں کوئی بندہ نہیں. اب وہ سلسلہ نہیں, الحمدللہ ہر فیلڈ میں ہمارے پاس کافی ڈاکٹرز ہیں, کولیگز آتے رہتے ہیں. اس طرح نرسز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ان کی خدمات آلریڈی لوگ لے رہے ہیں. اس طرح جو لیبارٹری والے ہیں وہ بھی اپنے یہ سلسلہ انہیں رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ جتنا کر سکتے ہیں اس دن کے حساب سے کافی تیاری ہوتی ہے.
تو پہلے تو یہ تھا کہ کچھ ہمارے پیشنٹ ہیلپنگ فنڈ دوائیوں کا کافی امداد کرتے تھے، کویت کے جو چیریٹی آرگنائزیشن تھا، اب وہ سلسلہ تھوڑا سا بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں ہارڈل آ رہی تھی، تو زیادہ تر ہم میڈیسن اپنی جیب سے خریدے، اور کچھ ایک کمپنی ہے کویت سعودی فارماسیوٹیکل کمپنی، وہ تھوڑا امداد کر لیتے ہیں، باقی تقریباً ہم کر لیتے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ اس سلسلے میں کہ بہت سارے ایسے مزدور طبقہ ہے جو دن رات اپنی ڈیوٹی میں مصروف رہتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں، نارمل ڈیوٹی کرتے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ پھر جب یہ اس طرح کے اس میں آ جاتے ہیں، فری میڈیکل کیمپس میں آ جاتے ہیں، تو یہاں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی چیک کیا جاتا ہے، ان کا شوگر بھی چیک کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا اگر ضرورت ہو تو دل کی پٹی یعنی ECG بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان کے ہڈن بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میڈیکل کیمپ میں ہمیں کسی مریض کو بلڈ پریشر ہے یا بلڈ شوگر ہے اور اس کو علم نہیں ہے، جو کہ دیمک کی طرح ان کو اندر سے اندر چاٹ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو اگر اس فری میڈیکل کیمپ کے اسکریننگ کے دوران پتہ چل جائے تو یہ بہت بڑی یعنی کامیابی ہے اس فری میڈیکل کیمپ کی۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جو دوائیاں موجود ہیں وہ بھی ان کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑا فائدہ ان فری میڈیکل کیمپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اردو بولنے والے ڈاکٹر صاحبان سے آپ اپنا مرض شیئر کرتے ہیں، اپنی تکلیف شیئر کرتے ہیں، اور وہ آپ کی تشخیص کرتے ہیں اور وہ آپ کو علاج تجویز کرتے ہیں۔ یہی بڑا فائدہ ہے۔ یعنی دیار غیر میں اگر کوئی آپ کی زبان نہیں سمجھتا تو اگر آپ اپنے ملک کے ڈاکٹروں سے ملیں جو اپنی زبان میں آپ سے گفتگو کریں، آپ کی تکلیف معلوم کریں، آپ کے مرض کی تشخیص کریں اور آپ کے لیے دوا تجویز کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو اپنی زبان میں مرض کی تشخیص اور علاج، اور دوسرا یہ کہ جو خفیہ بیماریاں ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، اور آپ کو پتہ نہ ہو اور یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے، تو یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اس طرح کے فری میڈیکل کیمپس میں یا پولی کلینک میں جا کر کم از کم 6 مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ اپنا چیک اپ ضرور کرائیں، تاکہ وقت پہ آپ کی بیماری پکڑی جائے اور وقت پہ آپ کا علاج کیا جائے۔ اور اگر بالفرض مثال کے طور پر آپ اپنا چیک اپ کرواتے اور سارے ٹیسٹ آپ کے نارمل آتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہوتی، تو الحمدللہ دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس سے بھی بہت بڑا اطمینان قلب حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری گزارشات ہے، اچھی سوچ رکھیں، صحت مند طرز زندگی اختیار کریں، صحت مند خوراک کھائیں، نشے سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے شر و فساد سے بچنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، 6 سے 12 مہینے یعنی سال میں ایک مرتبہ لازمی اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو تو بر وقت اس کا علاج کریں، اور اگر الحمدللہ آپ صحت مند ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ۔ 24واں کیمپ فری میڈیکل، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، یہ آج جو ہم ماشاءاللہ دوپہر سے نماز کے بعد سے یہاں موجود ہیں، اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، بے شک یہ 24واں کیمپ ہے، لیکن ان کی ترقی واقعی قابل ذکر ہے۔ ہر کیمپ میں انہوں نے ایڈوانس کیا ہے، بہتر سے بہتر چیزیں لائے ہیں۔ ابھی آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں خالی بلڈ پریشر، شوگر یہی نہیں، اسکن اور ECG، ایون یہاں میڈیسن تک مل رہی ہے۔ تو ایسے پلیٹ فارم کو PWF کیوں نہ سپورٹ کرے؟ ہمیشہ سے PWF ہر ایونٹ میں ان کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ جتنا موٹیویٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں، پلس یہ کہ ہم چھوٹا اپنا اسٹال لگاتے ہیں، اس میں جو بھی آنے والے ہیں ان کو چائے، اسنیکس، جوس جو بھی ہم کر سکتے ہیں PWF کی طرف سے۔ ہماری پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہوتی ہے شامل، دوپہر سے یہ سب لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ٹرن اوور ہے ماشاءاللہ آج لوگوں کا، اور بہت لوگ اس سے بہت خوش ہیں ماشاءاللہ آج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی آج آپ دیکھ رہی ہیں ملٹی لینگویجز پیپل اور ملٹی نیشنلٹیز یہاں پر آئی ہیں، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ نہیں جی، میرے خیال میں تو اٹ واز اے ویری سکسیزفل ایونٹ، اور جتنا ہم لوگ اپنی طرف سے کر سکتے تھے ہم لوگوں نے کیا، لوگوں کو چائے، اسنیکس وغیرہ دیے۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کویت میں اب میڈیکل فیسلٹیز آر گیٹنگ ایکسپینسو، تو ہیونگ دس ٹائپ آف پلیٹ فارم جہاں پر آپ کو فری میڈیکل مل رہا ہے، دیٹس اے ویری
वेरी गुड थॉट, और लोगों को प्रमोट करनी चाहिए ये चीज़. तो हमारा भी ये है कि हम जितनी इनकी हेल्प कर सकते हैं, जितनी पीछे से उनको मदद कर सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. और आज का तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रहा. बहुत लोग आए, काफ़ी लोग खुश गए. दे गॉट देयर मेडिकल चेकअप डन. सो आई फेल्ट इट वाज अ वेरी वेरी गुड स्टेप. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर पहले तो मुबारक हो सर, माशाल्लाह हमेशा की तरह कामयाब एक फ्री मेडिकल कैंप आपने लगाया है. सर क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है हमारे कुछ जो सक्सेसफुल कैंप गए हैं उनमें से एक ये टॉप मोस्ट गया है. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बिग टर्न ओवर होगा, और एज़ यूजुअल बहुत अच्छा टर्न हुआ. और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि सारी कम्युनिटीज़ आपने देखी होंगी कि इसमें बांग्लादेशी, इंडियंस और अरबिक नेशनल्स बहुत सारे आए थे. तो ये सिर्फ खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं थी, सारी कम्युनिटीज़ के लिए थी, सब नेशनलिटीज़ के लिए थी ये. अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये बड़ी खुशी है कि हमारे 46 डॉक्टर्स बल्कि ऑलमोस्ट 48 डॉक्टर्स ने इसमें अपनी सर्विसेज दी. और फिर नर्सिंग हमारा स्टाफ जो था पाकिस्तानी, उसका ऑलमोस्ट 58 के करीब नर्सिंग स्टाफ थी. तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी. हम सब ने मिलके अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व किया, और हमने उनके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ECG, अल्ट्रासाउंड भी हमने इस दफ़ा लास्ट ईयर की तरह किया है. तो सारी सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं. तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही कामयाब कैंप किया है. डॉक्टर साहब 1 बजे से लेकर 6 बजे तक कैंप हुआ, लोग आए, मरीज़ आए, देखे, चले गए, लेकिन इसके पीछे बिहाइंड द सीन बड़ी मेहनत है आपकी पूरी टीम की. और मैं आपको देख रहा था कि अभी भी आपके चेहरे पे थकावट मुझे नज़र नहीं है. मैं थक गया हूँ 3-4 घंटे में, लेकिन आप ये खुदादार सलाहियतें होती हैं, अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को चुनता है. सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, हम ये सिर्फ़ एक दिन की काविश नहीं है, इसके पीछे पूरी 1 माह की काविश थी. और पिछले तकरीबन 10 दिन से हम दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे थे. और कल रात भी हम यहाँ पे आए थे. हमने रात 10 बजे तक यहाँ पे ये सारी अरेंजमेंट की थी, सारे रूम्स सेलेक्ट किए, किस रूम में कितने डॉक्टर्स बैठने हैं और किस रूम में कौन से डॉक्टर को बिठाना है, फिर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करनी है. ये सारे हमने कल रात को आके किया. हमारी पूरे जो SPDK के वॉलंटियर्स हैं वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और हमने ये सारा काम कल रात को ही किया. आप कहते हैं थकावट की बात, जब आदमी अल्लाह के खलकत की खिदमत करता है तो उसके अंदर अल्लाह की तरफ से क़ुव्वत आ जाती है. और ये हमारी आखिरत की ही के लिए है जो कुछ भी हम कर रहे हैं. अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल करे, और इसके बदले में हमारी बस बख्शिश हो जाए. वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जनाब. सर कैसे हैं? बड़ा अल्लाह का शुक्र. सर क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम SPDK को सबसे पहले सलूट पेश करते हैं कि एज़ यूजुअल हमेशा की तरह उन्होंने आज के प्रोग्राम को भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था. ये मेडिकल कैंप ऐसा था कि हमें खुशी हुई कि यहाँ पर हमारे अपने कम से कम 50 के करीब मेरे वर्कर थे, और वो कहने लगे जी हम आए, हमें मेडिसिन भी मिली, हमारा चेकअप भी हुआ. तो मुझे बड़ी खुशी हुई. वैसे ये तो नेचुरली ऑफ कोर्स मेरी कंपनी के लोग थे, लेकिन उसके अलावा भी कितने लोग आए हमने ये देखा. फिर देखें स्टाफ ख़ासकर इस बार जो है मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने जो हमारे डॉक्टर साहब जो है ना, हमारे डॉक्टर शुजा साहब के साथ खड़े हुए. और ये बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ कि इलामत है कि डॉक्टर भी यूनाइट हैं, और उनकी इतनी वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो पेश करना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए. इसी तरह नर्सिंग सोसाइटी वालों ने बड़ा काम किया माशाल्लाह. कम से कम 50-60 वॉलंटियर जो है आकर डॉक्टर साहब के साथ खड़े हो गए. और मैं सलूट पेश करता हूँ अपने तमाम इन पैरामेडिकल स्टाफ को कि हमेशा कम्युनिटी के लिए रात दिन जो है ये कोशां रहते हैं, और ख़िदमत इनकी नाकाबिल फरामोश हैं. सही. शमशाद साहब आपका जो है वो यहाँ के लोकल नेशनल्स के साथ भी उठना बैठना है, कैसे मैसेज जाता है ऐसे जो कार्य खैर के काम होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, स्पेशली फ्री मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप? देखिए इमरान भाई, मैं आपको ये बताऊं कि हम तो चूँकि मेरा बिज़नेस, मेरा ताल्लुक़ कुवैतियों के साथ बहुत ज़्यादा है, और जहाँ कहीं भी मैं उनके साथ दीवानियों में या कहीं और जगह ऑफिस में बैठता हूँ तो बड़ा हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी खिदमत को सराहते हैं. और वो ये कहते हैं कि यार जब ब्लड डोनेशन कैंप हो या फ्री मेडिकल
कैंप हो, हम देखते हैं कि आप लोग बेलौस खिदमत खल्क इतनी करते हैं। अब देखें, उनका मुल्क है, हमें खुशी है, ये मुल्क हमारा दूसरा घर है, हम यहाँ फ़ख्र करते हैं। पूरी दुनिया में घूमा हूँ, लेकिन यह है कि कुवैत से ज़्यादा बेहतरीन मुल्क कहीं भी हमने नहीं पाया। और फिर इससे बड़ी और क्या, आप देखें कि हमें वो हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं। कभी उन्होंने हमें डिस्करेज नहीं किया कि इस तरह के फ़लाही काम ना करें। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम सलाम पेश करते हैं हुकूमत कुवैत को, और अमीर ऑफ कुवैत के लिए हम उनकी तवील उम्र के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहतमंद और तवील ज़िंदगी अता फरमाए, और पूरी शाबल कुवैत के लिए भी कि अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और कुवैत कायम और दायम रहे। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए, हमेशा के लिए दुआ में याद रखें। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कुवैत जिंदाबाद, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।